بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال محلے میں ایک سرکس لگتا تھا۔ میں اسے روز دیکھنے جاتی تھی۔ جب اسی میلے میں میری دوستی ایک لڑکے سے ہو گئی، وہ مجھے مہنگے مہنگے تحفے دیتا اور میں لالچ میں آ جاتی۔ مجھے وہ لڑکا بہت امیر لگتا تھا۔ جب ایک روز اس نے مجھے میلے میں شربت پلایا اور کچھ ہی پل بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں عالیشان محل میں تھی اور یہ دیکھتے ہی ڈر گئی کہ میرے ارد گرد خواجہ سرا بیٹھے میرے ہاتھ پیر پر ہلدی کا لیپ لگا رہے تھے۔ میں ڈر کر اٹھنے لگی تو ایک خواجہ سرا کی بات سنتے ہی ہوش اڑ گئے جب وہ بولی، میرا نام رمیسا ہے، میرا تعلق بنو سے ہے، ہم دو بہن بھائی تھے۔ میرے والدین ہم بہن بھائی سے بہت پیار کرتے تھے، جیسے سب والدین کو اپنے بچوں سے پیار ہوتا ہے۔ لیکن مجھے لگتا تھا کہ ہم دنیا کے خوش قسمت ترین بچے ہیں جنہیں اتنی محبت اور توجہ میسر تھی۔ غزالہ اور افضل دونوں ایک ہی محلے میں رہتے تھے، دونوں شام کو ایک ہی اکیڈمی میں پڑھتے تھے۔ غزالہ کو افضل سے بہت نفرت تھی کیونکہ وہ جس فیملی سے تھا ان لوگوں سے غزالہ کے والد کا جھگڑا چل رہا تھا۔ یکم تاریخ تھی اور اس دن سب نے اکیڈمی کی فیس دینی تھی اور افضل کی تو 2 ماہ کی فیس رہتی تھی۔ ٹیچر نے جب افضل سے کہا کہ فیس دو تو اس نے اپنے بیگ کو کھنگال ڈالا، لیکن پیسے ہوتے تو ملتے۔ وہ استاد سے کہہ رہا تھا کہ میں نے خود پیسے بیگ میں رکھے تھے، پتہ نہیں کہاں گئے۔ ٹیچر نے کہا سب اپنے اپنے بیگ چیک کرواؤ۔ تبھی غزالہ کھڑی ہوئی اور بولی، سر سمجھا کریں، یہ پیسے نہیں دے سکتا، اسی لیے یہ ڈھونگ کر رہا ہے، اس کے پاس پیسے تھے ہی نہیں۔ افضل نے کہا، سر میں پیسے لے کر آیا تھا، میرے والد نے اپنی سائیکل بیچ کر آج مجھے پیسے دیے تھے۔ کچھ پیسے میں نے اسکول کی فیس میں دے دیے اور باقی بیگ میں ایک کتاب میں تھے، مجھے نہیں پتا کہ کہاں گئے۔ افضل کی حالت ایسی تھی جیسے کسی نے اس کے سارے جسم کا خون نچوڑ لیا ہو۔ ٹیچر نے کہا، تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، بہتر ہے فیس جمع کروا دو، نہیں تو اگلے دن سے اکیڈمی مت آنا۔ افضل بہت پریشان تھا کہ اکیڈمی سے بھی نکال دیا جائے گا اور گھر میں پتا چلا تو ابا مارے گا کہ اس کی سائیکل بھی گئی اور میں پڑھ بھی نہیں رہا۔ ابا کو بہت شوق تھا کہ افضل پڑھے۔ افضل کا باپ ایک مچھلی فروش تھا اور چاہتا تھا کہ افضل یہ کام نہ کرے۔ وہ چاہتا تھا کہ افضل پڑھ لکھ کر ایک بڑا افسر بن جائے۔ اس کی حیثیت نہیں تھی، پھر بھی افضل کو ایک پرائیویٹ کالج میں پڑھا رہا تھا۔ افضل کی ماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی تاکہ اپنے بیٹے کے خواب پورے کر سکے۔ افضل اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھا، اس کے ماں باپ اسے دیکھ دیکھ کر جیتے تھے۔ افضل جب تک گھر نہ لوٹتا دونوں کو چین نہیں آتا تھا۔ افضل کی ماں کی آنکھیں دروازے کی دہلیز پر ہی لگی رہتی تھی۔ افضل کے ابا کا کسی بات پر غزالہ کے والد سے جھگڑا ہوا تھا اور لڑائی اتنی بڑھ گئی تھی کہ افضل کے والد کا وہ راستہ جو غزالہ کے والد کے گھر کے سامنے سے گزرتا تھا وہ ان لوگوں نے بند کر دیا تھا، جینا مرنا تک چھوڑ دیا تھا۔ ایک محلے میں رہتے ہوئے بھی دونوں گھرانے خوشی غمی میں شریک نہیں ہوتے تھے۔ غزالہ نے اسی دشمنی کی وجہ سے کبھی افضل کو اس قابل نہیں سمجھا تھا کہ ڈھنگ سے سلام کا جواب ہی دے دے۔ غزالہ بہانے ڈھونڈتی تھی کہ کیسے افضل کو برباد کر دے اور کیسے اسے نیچا دکھائے۔ افضل کلاس لے کر باہر نکلا تو غزالہ کسی لڑکی سے کہہ رہی تھی، تم دیکھنا کل افضل کو اکیڈمی سے نکال دیا جائے گا اور شرم کے مارے وہ دوبارہ یہاں کا رخ نہیں کرے گا۔ دوسری لڑکی نے کہا، غزالہ تم نے اچھا نہیں کیا اس کے پیسے چرا کے۔ افضل کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ اسے شک تو تھا غزالہ پر، لیکن اس نے سوچا تھا کہ وہ اتنی نہیں گر سکتی۔ افضل نے اسی وقت ٹیچر کو بتایا اور ٹیچر نے غزالہ اور اس لڑکی کو بلوا لیا۔ غزالہ صاف مکر گئی کہ وہ نہیں جانتی پیسوں کے بارے میں۔ جب ٹیچر نے کہا کہ وہ افضل کے ساتھ ساتھ غزالہ کو بھی نکال دے گی کیونکہ اب انہیں شک ہے کہ یہ کام اسی کا ہے اور وہ آخری موقع دے رہی ہیں، یا تو اپنی غلطی مان لو یا پھر اکیڈمی سے نکل جاؤ، تب غزالہ نے غصے سے افضل کی طرف دیکھا اور کچھ دیر بعد پیسے ٹیچر کو واپس کر دیے اور ٹیچر سے معافی مانگ لی۔ ٹیچر نے کہا، معافی افضل سے مانگو، اور تب وہ پیر پٹکتی باہر نکل گئی۔ غزالہ گھر آئی تو پتا چلا کہ اس کے ماموں اس کے رشتے کے لیے آئے ہیں۔ اس کے ماموں نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ مانگا تھا۔ غزالہ کی من کی مراد پوری ہو گئی تھی۔ وہ 2 سال سے ریحان کو پسند کرتی تھی اور ریحان بھی اسے کہہ چکا تھا کہ اس کے گھر رشتہ بھیجے گا۔ آج اس نے اپنے ماں باپ کو بھیجا تھا، لیکن غزالہ کی ماں نے کہا کہ وہ ابھی کم عمر ہے، ہم لوگ اسے پڑھانا چاہتے ہیں، شادی تو 2-4 سال بعد بھی ہو سکتی ہے، لیکن اگر پڑھائی کی عمر گزر گئی تو یہ وقت ہاتھ نہیں آئے گا۔ مگر غزالہ کو پڑھائی سے کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ اس نے ماموں کے جانے کے بعد ماں سے کہا کہ اسے آگے نہیں پڑھنا۔ اس کی ماں سمجھ گئی تھی، لیکن یہ بات اس وقت غزالہ کے ابا سے کرتی تو وہ یہی سوچتے کہ اچانک اس فیصلے کی وجہ کیا ہے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ کچھ وقت دے دیں یا ایسا کریں کہ منگنی کر لیتے ہیں، شادی 2 سال بعد کر دیں گے۔ اکیڈمی میں افضل کو پتا چلا کہ غزالہ کی منگنی ہو گئی ہے۔ سب غزالہ کو مبارکباد دے رہے تھے۔ اس نے بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے آگے بڑھ کر مبارکباد دے دی، لیکن غزالہ نے افضل کی طرف دیکھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔
اور اپنے منگیتر کی تعریفیں کرنے لگی۔ اب وہ سہیلیوں کو بتا رہی تھی کہ اس کے منگیتر کی اتنی زمینیں ہیں، گاڑیاں ہیں اور بڑی حویلی ہے۔ سب لڑکیاں غزالہ کی طرف رشک سے دیکھ رہی تھیں۔ افضل کسی کام سے اس گاؤں آیا تھا۔ جس کے پاس کام سے آیا تھا وہ اسے ریحان کے پاس لے آیا۔ افضل کو نہیں پتا تھا کہ یہ وہی ریحان ہے جس سے غزالہ کی منگنی ہوئی تھی۔ ریحان ایک شوخ مزاج کا لڑکا تھا۔ اس وقت بھی ڈیرے پر رونق لگا کر بیٹھا تھا۔ وہاں موجود ریحان کے دوستوں کو دیکھ کے ہی افضل کو یقین ہو گیا کہ ریحان آوارہ قسم کا لڑکا ہے جو والدین کے پیسے کو اپنے دوستوں پر لٹا رہا تھا۔ افضل 2 دن اس گاؤں میں رہا، جس میں سے کچھ وقت ریحان کے ساتھ بھی گزرا۔ ریحان کی افضل سے دوستی ہو گئی تھی اور افضل نے یہ فیصلہ کیا کہ جب یہ دوستی ہو ہی گئی ہے تو وہ اپنے دوست کو ان ساری بری عادات سے نکالے گا۔ افضل اب ہر ہفتے ہی ریحان سے ملنے جاتا اور باتوں باتوں میں اسے سمجھاتا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ انہیں صرف وقت ہی سمجھا سکتا ہے۔ ریحان کا بھی یہی حال تھا۔ اس کے والدین کے پاس اللہ کا دیا سب کچھ تھا۔ ریحان کے 2 بھائی اور بھی تھے، وہ بہت سلجھے ہوئے انسان تھے، لیکن ریحان کو دیکھ کے لگتا تھا کہ وہ اپنے خاندان کے لیے ایک سزا ہے، شرمندگی ہے۔ ایک دن جب افضل ریحان سے ملنے گیا تو اس نے بتایا کہ اس کی منگنی جس لڑکی سے ہوئی ہے وہ بہت مغرور ہے، اور ہنستے ہوئے کہنے لگا کہ میں نے اسے ملنے کا کہا ہے، وہ مجھ سے ملنے آئے گی، اگر نہ آئی تو میں نے بھی کہہ دیا کہ رشتہ ختم۔ نیا زمانہ ہے، اب تو لوگ منگنی ہوتے ہی ایک دوسرے کے ساتھ گھومتے پھرتے ہیں، فون پر لمبی لمبی باتیں ہوتی ہیں، اور ایک میں ہوں جس پر سارے ہی پابندیاں لگا رہے ہیں۔ افضل نے کہا، جو لوگ گھومتے پھرتے ہیں یا لمبی لمبی باتیں کرتے ہیں، شادی کے بعد ان کے پاس نہ باتیں ہوتی ہیں اور نہ ہی وہ ایک دوسرے کی عزت کرتے ہیں، بلکہ وہ تو ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہوتے ہیں ان وعدوں پر جو شادی سے پہلے وہ آپس میں کر چکے ہوتے ہیں۔ لیکن ریحان نے افضل کی باتوں کو مذاق میں اڑا دیا اور اپنی منگیتر کو ملنے کے لیے بلوا لیا۔ رات کا پچھلا پہر تھا۔ غزالہ نے کالے رنگ کی چادر اوڑھ رکھی تھی اور وہ ڈر کے پیچھے دیکھتی تیز تیز قدموں سے آگے بڑھ رہی تھی۔ ریحان نے اسے ملنے کے لیے بلوایا تھا اور وہ نادان لڑکی اس کی باتوں کے جال میں پھنس گئی تھی۔ جیسے ہی ریحان کے پاس پہنچی تو ریحان اسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور کہنے لگا، بھائی بہت بہادر ہو، مجھے تمہاری محبت پر بھروسہ ہے، تم نے ثابت کر دیا کہ تمہیں مجھ سے بہت محبت ہے، اسی لیے تو اتنی رات گئے اکیلی تم مجھ سے یہاں ملنے آ گئی ہو۔ اس رات افضل کی طبیعت بہت خراب تھی، اسی لیے ریحان نے اصرار کر کے اسے اپنے پاس روک لیا تھا۔ افضل کو آدھی رات کے وقت شک ہوا جیسے ریحان کسی سے باتیں کر رہا ہے۔ وہ لیٹا کچھ دیر چھت کو گھورتا رہا۔ اسے بہت غصہ تھا کہ اس کے سمجھانے کے بعد بھی ریحان نے اس لڑکی کو ملنے کے لیے ڈیرے پر بلوا لیا تھا۔ افضل نے سوچ لیا تھا کہ صبح ہوتے ہی وہ سب کچھ ریحان کے والد کو بتا دے گا۔ افضل ریحان کو اپنا دوست سمجھتا تھا، اور سچا دوست وہی ہوتا ہے جو برائی سے روکے۔ افضل بخار کی وجہ سے بہت نقاہت محسوس کر رہا تھا اور پچھتا رہا تھا کہ اسے گھر سے نکلنا نہیں چاہیے تھا، جب کسی کے بھاگنے کی آواز آئی اور پھر افضل کے کمرے کا دروازہ کھلا اور ریحان نے کسی کو اندر دھکا دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ کمرے میں اندھیرا تھا۔ افضل کو کچھ سمجھ نہیں آئی۔ اسی وقت افضل کے کمرے کے دروازے کو کسی نے پیٹنا شروع کر دیا اور پھر دروازہ کھلا اور کچھ لوگ اندر آئے۔ ان میں سے ایک نے آگے بڑھ کر لائٹ آن کی۔ افضل کے سر پر اس وقت آسمان ٹوٹ پڑا۔ اس سے کچھ فاصلے پر فرش پر بیٹھی ایک لڑکی رو رہی تھی۔ جیسے ہی اس نے سر اٹھایا، افضل حیران رہ گیا۔ وہ تو غزالہ تھی اور سامنے ہی ریحان کے والد اور بھائی کھڑے تھے۔ ریحان کہہ رہا تھا، دیکھیں اب تو یقین ہو گیا نا آپ کو، میں نہ کہتا تھا کہ یہ لڑکی میرے قابل نہیں، مجھے تو پتہ بھی نہیں تھا کہ افضل کس لڑکی کی باتیں کرتا ہے مجھ سے۔ وہ تو جب اس نے بتایا کہ اسے ملنے ایک لڑکی آ رہی ہے تو میں حیران رہ گیا دیکھ کر کہ وہ لڑکی تو میری منگیتر ہے جو میرے ہی دوست سے ملنے آدھی رات کو اکیلی ڈیرے پر پہنچ گئی۔ اب ریحان کے والد اس لڑکی کو بالوں سے پکڑ کے گھسیٹنے لگے اور ریحان کے بھائی افضل کو مار رہے تھے، اسے بے غیرت کہہ رہے تھے، جس نے ان کا نمک کھا کے نمک حرامی کی تھی۔ ان لوگوں نے افضل کو بہت مارا۔ افضل کی آنکھیں درد کی شدت سے بند ہونے لگی اور آخری بات جو افضل نے سنی وہ یہی تھی کہ بس کرو، مر جائے گا۔ افضل کو ہوش آیا تو وہ اپنے گھر پر تھا۔ اس کی ماں اس کے پاس بیٹھی رو رہی تھی۔ باپ دروازے کی دہلیز سے ٹیک لگائے پتہ نہیں کن سوچوں میں گم تھا۔ جیسے ہی افضل کو ہوش آیا تو اس کے باپ نے کہا، کیسا لگ رہا ہے؟ اپنے ماں باپ اور اپنی عزت کو مٹی میں ملا کر میں ایک مزدور آدمی تھا، لیکن تجھے پڑھایا اور سوچا کہ پڑھ لکھ کر تو بڑا افسر بنے گا۔ خود تنگ رہا لیکن تجھے تنگی نہ آنے دی، اور تو نے تو آج زندگی ہم پر تنگ کر دی۔ سارا خاندان اور محلے والے ہم پر تھوک رہے ہیں۔ افضل، اچھا ہوتا وہ لوگ تجھے وہیں مار دیتے، مجھے پتہ ہی نہ چلتا کہ تو کہاں ہے، کسی کو پتہ نہ چلتا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ غزالہ کے گھر والوں کو جب یہ سب پتہ چلا تو انہوں نے غزالہ کو بہت مارا۔ ریحان کے والدین نے رشتہ ختم کر دیا۔ غزالہ پر زندگی تنگ کر دی گئی۔ غزالہ کو لگتا تھا کہ یہ سب افضل کی وجہ سے ہوا،
افضل اور ریحان ملے ہوئے تھے۔ دونوں نے مل کر اسے خاندان کے سامنے ذلیل کروانے کا پلان بنایا تھا۔ اسے اب افضل سے اور نفرت ہو گئی تھی۔ میں خوبصورت تو تھی ہی، اس کے ساتھ میرے لمبے بال جو بھی دیکھتا حیران رہ جاتا، لیکن میری ماں مجھے نہ باہر نکلنے دیتی اور نہ ہی کسی سے دوستی کرنے دیتی، یہاں تک کہ کسی سہیلی کو میں کچھ بتا بھی نہیں سکتی تھی۔ انہی دنوں محلے میں کچھ لوگ آئے اور سرکس کی تیاریاں ہونے لگی۔ ہر سال محلے میں ایک سرکس لگتا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ اس بار تو میں ضرور دیکھنے جاؤں گی۔ میں گھر والوں سے چوری سرکس دیکھنے جاتی۔ مجھے وہاں جانا اتنا اچھا لگتا تھا کہ میں روز دیکھنے جانے لگی تھی۔ وہاں ہونے والے کرتب دیکھنے میں اتنی کھو گئی تھی کہ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے۔ اب روز یہی ہوتا، مجھے اپنے اوپر کسی کی نگاہیں محسوس ہوتی۔ ایک دن ایک لڑکا میرے پاس آیا اور بولا، تم روز یہاں آتی ہو اور میں دیکھتا ہوں تو یقین نہیں آتا کہ کوئی اتنا خوبصورت بھی ہو سکتا ہے۔ تمہارے یہ لمبے بال دیکھ کر تو میں سمجھو ان زلفوں کا اسیر ہی ہو گیا ہوں۔ کیا تم مجھ سے دوستی کرو گی؟ میں کم عمر تھی اور پھر اس طرح کسی نے سراہا نہیں تھا مجھے، اسی لیے میرے لیے کی گئی تعریفیں اچھی لگ رہی تھی۔ اور پھر اسی میلے میں میری دوستی اس لڑکے سے ہو گئی۔ وہ مجھے مہنگے مہنگے تحفے دیتا اور میں لالچ میں آ جاتی۔ مجھے وہ لڑکا بہت امیر لگتا تھا۔ ایک روز اس نے مجھے میلے میں شربت پلایا اور کچھ ہی پل بعد میں بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ کھلی تو میں عالی شان محل میں تھی اور یہ دیکھتے ہی میں ڈر گئی کہ میرے ارد گرد خواجہ سرا بیٹھے میرے ہاتھ پر ہلدی کا لیپ لگا رہے تھے۔ میں ڈر کر اٹھنے لگی تو ایک خواجہ سرا کی بات سنتے ہی ہوش اڑ گئے جب وہ بولی، ڈرو مت، تو اپنی دنیا میں لوٹ آئی ہے، یہی تیرا گھر ہے، تجھے یہیں آنا تھا۔ ہم لوگ کب سے تجھے یہاں لانا چاہتے تھے، لیکن تیری ماں نہیں مانتی تھی۔ اسے سمجھایا بھی تھا کہ ہم خواجہ سراؤں کا اس معاشرے میں کیا کام اور کیسا مقام، ہمیں تو اپنی الگ ہی دنیا بسانی پڑتی ہے۔ لیکن وہ چھلی سمجھتی تھی کہ دنیا سے چھپا کے تجھے رکھ لے گی، لیکن ہم تو تجھے دیکھتے ہی آج سے 20 سال پہلے ہی سمجھ گئے تھے کہ تو ہماری ہے۔ کئی بار تیری ماں سے کہا کہ تجھے ہمیں دے دے، لیکن تیری ماں کہتی تھی کہ بیٹی کو مار تو دے گی لیکن خواجہ سراؤں کو نہیں دوں گی۔ ہم لوگوں نے تیرا بہت انتظار کیا، پھر ایک دن تو ہمیں میلے میں نظر آ گئی اور ہم نے اس لڑکے سے کہا کہ تجھے ہم تک لے آئے۔ وہ خواجہ سرا سب تالیاں بجا بجا کر کچھ گا رہے تھے، بہت خوش تھے، لیکن مجھ پر آسمان گر گیا تھا۔ میں ایک لڑکی نہیں تھی، میں ایک خواجہ سرا تھی۔ مجھے تو خواب دیکھنے کا بھی کوئی حق نہیں تھا اور میں محبت کرنے چلی تھی۔ میں اب گھٹنوں میں سر دیے رو رہی تھی جب ان میں سے ایک خواجہ سرا آگے بڑھا اور مجھے چپ کروایا، میرا سر اپنی گود میں رکھا اور بولا، پگلی روتی کیوں ہے؟ ہم سب تیرے ہیں، یہ گھر تیرا ہے، تو یہاں ٹھاٹھ سے رہ کیونکہ یہی جگہ تیرے لیے محفوظ ہے۔ میری پیدائش کے وقت ہی یہ بات پتا تھی میری ماں کو کہ پیدا ہونے والی بچی خواجہ سرا ہے۔ وہ ماں تھی، کلیجہ منہ کو آ گیا۔ سوچا زمانے سے چھپا لوں گی، بیٹی کو گھر سے نکالوں گی ہی نہیں اور یہ راز سینے میں دفن کر لوں گی۔ لیکن ایک دن کچھ خواجہ سرا ان کے گھر آئے۔ انہیں پتہ نہیں کہاں سے پتہ چل گیا تھا کہ اس گھر میں بچے کی پیدائش ہوئی ہے۔ انہی میں سے خواجہ سرا ضد کرنے لگا کہ بچے کو ہمیں دو، ہم لوری دیں گے۔ میری ماں نے کہا کہ بچی ٹھیک نہیں ہے، اس شور سے ڈر جائے گی اور رونے لگے گی، تم لوگ ویسے ہی کچھ سنا دو اور چلے جاؤ۔ لیکن میری دادی نے کہا کہ ان سائی لوگوں سے کیوں الجھتی ہو، دے بچی، لوری دیں گے، ان کی تو دعائیں ہوتی ہیں۔ میری ماں کو مجبوراً مجھے لوری کے لیے لانا پڑا، لیکن جیسے ہی میری ماں نے مجھے خواجہ سرا کی گود میں لوری کے لیے دیا تو اس نے حیرت سے میری ماں کو دیکھا۔ میری ماں آنکھیں چرا گئی۔ لوری دے کر جب وہ لوگ جانے لگے تو اس خواجہ سرا نے کہا، یہ بچی ہماری ہے، ہمیں دے دو۔ میری دادی اور میرے باپ نے حیرت سے دیکھا اور کہا، کچھ اور مانگو، اب لوریاں دے کر بچے مانگنے لگے ہو؟ تو خواجہ سرا نے اپنے مخصوص انداز میں کہا، تم لوگ دعا مانگو، ہم دے دیں گے، لیکن ہمارا بچہ رکھو گے تو معاشرہ بھی جینے نہیں دے گا، اس بچی کو ہمیں دے دو، یہی بہتر ہے۔ تب تو وہ لوگ چلے گئے تھے۔ اس دن میری دادی اور میرے باپ کو پتا چلا کہ ان کی بیوی نے یہ بات ان لوگوں سے چھپائی تھی۔ وہ لوگ کہہ رہے تھے کہ اس بچی کو خواجہ سراؤں کو دے دو، لیکن میری ماں نہ مانی۔ کئی بار خواجہ سرا کر آئے، لیکن میری ماں نے ان لوگوں کو دیکھتے ہی دروازہ بند کر لیا۔ مگر وقت کی چال بھی عجیب ہے، میں آج خود ان لوگوں کے پاس پہنچ گئی تھی۔ غزالہ نے سوچا کہ جب افضل آگ سے کھیلتے نہیں ڈرا تو وہ بھی اس آگ میں کود جائے گی۔ اس کے پاس اب بچا ہی کیا تھا، سارے خاندان میں باتیں ہو رہی تھی۔ اس کے والدین اور بھائیوں نے اس سے بول چال ختم کر دی تھی۔ وہ سارا دن ایک کمرے میں بند روتی رہتی، اسے کوئی نہ پوچھتا کہ وہ کیوں روتی ہے۔ وہی لوگ جو کل تک اس کی تکلیف پر تڑپ جاتے تھے اب اسے دیکھتے بھی نہ تھے۔ اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ افضل کو نہیں چھوڑے گی، اس کی وجہ سے ہی یہ سب ہوا ہے۔ اس نے ایک سہیلی سے افضل کو کہلوایا کہ وہ ملنا چاہتی ہے، بہت ضروری کام ہے۔ افضل نے منع کر دیا تو وہ خود ایک دن اس کے راستے میں کھڑی ہو گئی جب وہ گھر کی طرف جا رہا تھا۔
तो उसने देखा कि कोई लड़की उसके रास्ते में बैठी है। ये रास्ता कच्चा था और अफजल इसी रास्ते से घर जाता था। शाम ढलने वाली थी। वो तेज तेज कदम बढ़ा रहा था जब उस लड़की को देखकर ठिठक गया। गजाला ने चेहरे से नकाब उतारा तो अफजल ने हैरानी से उसे देखा और फिर इर्द गिर्द देखने लगा। अच्छा था कि उस वक्त कोई था नहीं। ये लड़की तो फिर से उसका तमाशा बनवाने पर तुल गई थी। अफजल ने कहा, मेरा रास्ता छोड़ दो, क्यों खड़ी हो यहाँ? अब फिर तमाशा बनवाना है अपना और मेरा? गजाला रोने लगी। शायद वो जानती थी कि मर्द औरत के आंसुओं से पिघल जाता है। वो रोते रोते नीचे बैठ गई। अफजल ने कहा, मैं क्या कर सकता हूँ? तुम क्यों मेरी जान की दुश्मन बन गई हो? मैं अपने वालिदैन की इकलौती औलाद हूँ। अगर मुझे फिर से किसी ने तुम्हारे साथ देख लिया तो मुझे मार देंगे। मेरे माँ बाप मुझे देख कर मर जाएंगे। रहम करो मुझ पर। गजाला ने कहा कि उसे अफजल की जरूरत है। उसे अपनी बेगुनाही साबित करनी है और इसमें अफजल ही है जो उसकी मदद कर सकता है। गजाला ने बताया कि उसके घर वाले उसे बहुत मारते हैं, जबकि मेरा इसके सिवा कोई गुनाह नहीं कि मैंने अपने कजन और मंगेतर पर भरोसा कर लिया था। मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे जान छुड़वाना चाहता है। वो सब उसका प्लान था। मुझे बर्बाद करके उसने अपनी चचाजाद से शादी कर ली और मेरी जिंदगी तबाह कर दी। मेरे घर वाले मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते। अब अगर तुम मेरा साथ नहीं दोगे तो मैं खुद को खत्म कर लूंगी। और फिर अफजल, जो सदा का भोला और नर्म दिल इंसान था, उस लड़की की चाल में आ गया। गजाला और अफजल छुप छुप कर मिलने लगे। उन्हें 6 माह हो गए थे। कभी किसी पार्क में, कभी किसी सहेली के घर। वो अफजल को बुलवाती और महंगे महंगे गिफ्ट देती। अफजल मना करता तो वो कहती कि वो अपने पहले वाले रवैये पर शर्मिंदा है, इसीलिए उसका मदावा करना चाहती है। दिन ब दिन बढ़ने वाली मुलाकातों का ये असर हुआ था कि अफजल भी अब गजाला से दूर नहीं रहना चाहता था। और फिर एक दिन अफजल ने गजाला से कहा कि उसे भी गजाला से मोहब्बत है और वो उसके बगैर नहीं रह सकता। हम लोग कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। उसी वक्त दरवाजा खुला और अफजल के वालिदैन अंदर आ गए। वो अफजल की कोर्ट मैरिज वाली बात सुन चुके थे। अफजल के वालिद ने अफजल को थप्पड़ मारा और घसीटते हुए घर ले गए। कुछ दिन बाद अफजल के वालिद ने वो घर बेच दिया और अगले दिन उन लोगों ने मोहल्ला छोड़ना था। अफजल ने गजाला को पैगाम भेजा कि वो आखिरी बार उसकी बात सुन ले, लेकिन उसने कहा कि ये सब तो बदला था। अब सारी उम्र सोचना कि जिससे मोहब्बत हो उसे छोड़ना इतना आसान नहीं होता। तुमने मेरे मंगेतर के साथ मिलकर मुझे बर्बाद किया था, अब मैंने तुम्हारा दिल उजाड़ दिया। अफजल हैरान था कि उसने कब गजाला के मंगेतर के साथ मिलकर कुछ प्लान किया था। अफजल की तालीम अधूरी रह गई थी। उसके सारे ख्वाब टूट गए थे। कभी कभी शदीद नफरत मोहब्बत में भी बदल जाती है। उसे भी उस लड़की से जितनी नफरत हुआ करती थी उतनी ही मोहब्बत थी, लेकिन अब वो लड़की कह रही थी कि उसे मोहब्बत नहीं थी, वो तो उसके साथ खेल खेल गई थी। अफजल ने वो मोहल्ला छोड़ दिया और शहर आ गया। यहाँ एक होटल में उसे वेटर की जॉब मिल गई थी। वक्त गुजरता गया। अफजल के घर वाले उसे कहते रहे कि शादी कर लो, लेकिन उसका औरत जात से भरोसा उठ चुका था। उसके जख्म अभी भरे नहीं थे। मोहब्बत के नाम पर मिलने वाला धोखा वो भूला नहीं था। उसने तो तब भी उस लड़की से मोहब्बत कर ली जब वो जानता था कि जो भी था, लेकिन उस दिन वो खुद रेहान से मिलने अकेली पहुंच गई थी। एक दिन उसकी रात को भी ड्यूटी थी। वो कुछ देर आंखें बंद करके लेटा था जब एक साथी वेटर ने बताया कि 2 लोगों के खाने का ऑर्डर है, तैयार कर दो। जैसे ही वो खाना सर्व करने आया तो हैरान रह गया। सामने गजाला और रेहान थे। अफजल के हाथ से खाने की ट्रे छूट गई थी। इस शोर से दोनों ने पलट कर देखा तो वो भी अपनी जगह हैरान रह गए। रेहान की बीवी उसे छोड़ गई थी और उसने फिर से गजाला की तरफ पलट जाना ठीक समझा। दोनों ने शादी कर ली थी और अफजल सोच रहा था कि वो लड़की उससे मोहब्बत की कस्में खाती थी, लेकिन वो तो था ही धोखा। गजाला अब खड़ी हंस रही थी। उसके हाथ में रेहान का हाथ था। कहने लगी, खुद को देखो और रेहान को देखो, तुम्हारा और इसका क्या जोड़। पैसा जीत गया था। अफजल ने कहा, मैं दुआ करता हूँ कि तुमसे भी तुम्हारा कोई अपना छिन जाए, तब पता चलेगा कि दौलत सब कुछ नहीं होती। मैं गजाला आज सोचती हूँ कि वाकई दौलत सब कुछ नहीं होती। अगर होती तो आज मेरी प्यारी बेटी मेरे पास होती, मेरी रुमैसा मेरे साथ होती। आज उसे टीवी पर देखा तो नजरें शर्म से झुक गईं। उसने फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन कर ली है और आज वो एक मशहूर हीरोइन है। मैं डरती हूँ कि कभी वो ये ना कह दे कि वो गजाला और रेहान की बेटी है। नाजरीन, अगर आपको हमारी आज की ये कहानी पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें